اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ مسلمان اب طاقت میں آ رہے ہیں تو ہو سکتا تھا کہ طاقت کی بنیاد پر وہ ظلم کرنے لگیں یا پھر عدل و انصاف کے خلاف کام کرنے لگے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں عدل و انصاف پر زور دیا اور کہا کسی قوم سے دشمنی کی بنیاد پر عدل و انصاف سے مت پھر جانا، بلکہ ہمیشہ انصاف کرنا، ہمیشہ عدل کرنا، چاہے وہ دشمن قوم تمہارے سامنے کیوں نہ ہو. کہا اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے، اور کافروں کے لیے بڑا عظیم جہنم کی عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے. اس میں اس بات کا خاص طور پر اظہار کیا گیا کہ دشمن قوم سامنے ہو اور ان سے جب سابقہ پڑے اور وہاں پر ڈر ہو کہ ہم عدل و انصاف سے کام نہیں لے سکیں گے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عدل و انصاف سے کام لینا ہے. جو اللہ کی بات مانے گا اس کے لیے اجر عظیم ہے، اور جو اللہ کی بات نہیں مانے گا اور عدل و انصاف کے خلاف کام کرے گا تو اس کے لیے، ان کافروں کے لیے عذاب جہنم ہے. ذرا آپ سوچیں کہ وہ مذہب جو دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرنے کی دعوت دیتا ہے، وہ مذہب بھی دشمن خاص طور پر نام لے کر کے دشمن کے ساتھ بھی عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، وہ وائلنس کی بات، تشدد کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اس بات کو ہمیں دنیا والوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آیت نمبر 12 سے 13 میں اس میں یہود سے اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہوا تھا اور اس کو توڑنے کا جو ان پر انجام جو ہوا، اس کے طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے اس میں یہودیوں کے بارے میں بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان سے عہد کیا اور یاد دہانی کے لیے 12 لوگوں کو مقرر کیا. صرف ان کو اکیلا نہیں چھوڑ دیا ایک نبی کو بھیج کر کے کہ بس کافی ہے اب تمہیں یاد رکھنا ہے، نہیں. آیت نمبر 12 سے 13 میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ اللہ نے ان سے عہد کیا اور ان کو بار بار یاد دلانے کے لیے، اس عہد کو ان کے ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے 12 لوگوں کو مقرر کیا اور کہا کہ اپنے عہد کو پورا کرو. اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کرے گا. اور وہ عہد کیا تھے؟ وہ تقریباً 5 طرح کے عہد تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا تھا. نمبر 1 کہا تھا نماز قائم کرنا، نمبر 2 کہا تھا زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 3 میں کہا تھا جتنے بھی رسول اس دنیا میں تشریف لائے سب پر ایمان لانا، نمبر 4 میں کہا تھا رسولوں کی مدد کرنا، یعنی وہ جس دعوت کے کام میں لگے ہیں ان کا تمہیں تعاون کرنا ہے، تعاون نہ کر سکو تو کم سے کم انہیں نقصان نہیں پہنچانا ہے، بہرحال مدد کرنے کی بات کی. اور نمبر 5 میں کہا اللہ کو قرض حسن دینا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. کہ یہ 5 کاموں کا ان سے عہد لیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کے بدلے میں 4 کام کیے. 5 کاموں کا عہد لیا گیا، لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا کہ 5 کام کرتے، لیکن انہوں نے 4 کام کیا. نمبر 1 کیا کیا؟ عہد توڑ دیا. نمبر 2 نصیحت جو کی گئی تھی اس کو انہوں نے بھلا دیا. نمبر 3 جو کلام الہی ان کو ملا تھا، جو کتاب ملی تھی، اس میں وہ تحریف کرنے لگے، اپنی مرضی سے گھٹانے لگے، اپنی مرضی سے بڑھانے لگے. اور نمبر 4 وہ خیانت کرنے لگے. یہ 4 کام ان لوگوں نے کیا. اب اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے بدلے بھی ہم نے 2 سزائیں دی ان کو. 5 عہد لیے، اس کے بدلے میں انہوں نے 4 کام کیے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بدلے میں بھی ہم نے بھی ان کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جس کا وہ لوگ حق رکھتے تھے. کہا کہ 2 کام کیا. کیا؟ نمبر 1 ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، نمبر 2 ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت کر دیا. اب ان کے دلوں کو سخت ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں اسلام جتنا پھیل رہا ہے اس دنیا میں اور اسلام قبول کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے کم یہی اہل کتاب نظر آتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اس سے پہلے بات آئی تھی سورہ نساء کے آخر میں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا ہے. اب اس کے بعد چونکہ یہ یہودیوں کی بات تھی تو اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 14 سے 17 میں نصارہ سے جو اللہ تعالیٰ کا عہد تھا اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ یہاں تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ سے عہد کرتے ہوئے اعلان کیا تھا، یعنی نصارہ نے، عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ عیسائیوں نے نصارہ نے خود کہا تھا کہ ہم عیسیٰ کا ساتھ دیں گے اور ان کے مددگار بنیں گے. یہ اعلان نصارہ نے خود کیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ عہد کو بھول گئے، اور جب عہد کو بھول گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کا عذاب ان پر نازل کیا. نمبر 1 ان کے اندر آپس میں ہی دشمنی پیدا کر دی. آیت نمبر 14 سے 17 کے بیچ میں اس کا تذکرہ ہے. جب وہ عہد کو بھول گئے، انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، عین وقت میں ان لوگوں نے دھوکہ دیا، ان عیسائیوں نے، نصرانیوں نے. تو اس کے بدلے میں اللہ نے 3 عذاب ان پر نازل کیا.
نمبر 1 آپسی دشمنی پیدا کر دی ان کے اندر، نمبر 2 ان میں بغض کی آگ بھڑکا دی، بغض، حسد، جلن، کینہ، ان ساری جتنی طرح کی برائیاں ہوتی ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ اور تیسرے جو قسم کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے باقی یہ دو تو کام دنیا کے ہوئے، تیسرا میں اس کو آخرت میں سنبھال لوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کی باتیں بتائی یہاں۔ اب یاد رکھیے یہ جو باتیں یہودیوں کی بتائی جا رہی ہے بار بار، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوکس یہودیوں پہ کر رہا ہے، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فوکس تو ہم مسلمانوں پہ کر رہا ہے۔ بس وہ یہ بتانا چاہتا ہے مسلمانوں یاد رکھنا یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم اس سے سبق لو، اس سے عبرت لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کرتے ہو، عہد کرتے ہو اور اس کو تم بھول جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھنا جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا ہے بالکل ویسا تمہارے ساتھ بھی کرے گا، تمہیں